میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ کسی ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، جس کی آج 29 تاریخ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج شام ہوتے ہی، غروب ہوتے ہی ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے، اور زیادہ چانس یہی ہے کیونکہ جب عرب کنٹریز میں چاند دکھ جاتا ہے تو لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ ہونا ہی۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ آج ہی چاند ہو، اور اللہ کرے کہ چاند میں کوئی اختلاف نہ ہو، کیونکہ میں بھی بہت سی جگہوں پہ بہت سی چیزوں کا حصہ ہوں، تھوڑا خاموشی کے ساتھ، تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اختلاف کرنا یہ ہمارے مزاج کا حصہ بن چکا ہے۔ اختلاف کی کوئی بات نہ ہو تو بھی اس میں کوئی نہ کوئی اختلاف کی پن لوگ لگا ہی دیتے ہیں۔ اللہ سے حفاظت فرمائے۔ تو آج شام سے ہو سکتا ہے کہ ذوالحجہ کے مہینے کی ابتدا ہو جائے۔ یہ اس کے جو شروع کے ایام ہیں، یہ اللہ رب العزت کے یہاں بڑے ہی فضیلت والے ہیں اور بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس لیے ارادہ یہ ہوگا کہ اسی کے تعلق سے کچھ باتیں عمل کی جائیں، تاکہ ہمیں اور آپ کو ان 10 دنوں کی کچھ قدر معلوم ہو اور ہم بھی کچھ قدر کریں۔ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے سورہ الفجر کی ابتدائی آیات، اس کے اندر اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی، اور اللہ نے قسم کھا کر کے فرمایا والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ قسم کھا کے اللہ رب العزت ذوالحجہ کے جو ابتدائی ایام ہیں ان کی فضیلت اور ان کی حرمت اور ان کے تقدس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کو کسی بھی بات کو کہنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن جب اس طرح کی جگہوں پہ اللہ کسی چیز کی قسم کھاتا اور اٹھاتا ہے تو عام طور پر اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، اس چیز کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو تو یہ حکم ہے کہ غیر اللہ کی قسم ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اگر کوئی غیر اللہ کی تعظیم کے ارادے سے قسم کھاتا ہے وہ شرک تک پہنچ جایا کرتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہی حکم ہے اور اس سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ افسوس ہے کہ زمانے جاہلیت میں جو قسم رائج تھی آج بھی مسلمانوں کے درمیان رائج ہے۔ کوئی باپ کی قسم کھاتا ہے، کوئی ماں کی قسم کھاتا ہے، کوئی باپ کی قبر کی قسم کھاتا ہے، کوئی کسی چیز کی قسم کھاتا ہے۔ اس قسم کا گناہ جھوٹی قسم کے گناہ سے بڑھ کر کے ہے، کیونکہ جھوٹ میں تو آدمی سمجھتا ہے کہ جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، اور اس میں جو قسم کھاتا ہے وہ ایک غیر اللہ کی تعظیم کے ارادے سے کھاتا ہے، اس کی عظمت کو سمجھ کر کے کھاتا ہے۔ اس لیے یہ قسم بالکل جائز نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اللہ کا معاملہ وہ احکم الحاکمین، وہ رب العالمین، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ فعال لما یرید ہے۔ جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ وہ جو کرتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں، ہاں ہم جو کرتے ہیں اس کا سوال اللہ ہم سے کرے گا۔ دنیا کے ایک معمولی سے ہم بڑا کچھ کرتا ہے تو ہماری اور آپ کی ہمت نہیں ہوتی ہے پوچھنے کی۔ آج کل کے بیٹھے ہوئے اقتدار میں لوگ خرافات کر رہے ہیں تو
لوگ بھیگی بھیگی سامنے بھرے ہوئے ہیں، ہمت نہیں جٹا پا رہے ہیں سوال کرنے اور بولنے کی، وہ تو رب العالمین اور احکم الحاکمین ہے، اس سے کہاں سے جا کے کوئی سوال کرے گا اور کیوں کرے گا؟ اس لیے اس نے جو قسم اٹھائی یا جو کہا ہے وہ سب صحیح ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قسم کھا کے فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ اس فجر سے کیا مراد ہے؟ عام لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ ہر روز کی صبح مراد ہے، کیونکہ جو صبح بھی آتی ہے وہ ایک نیا انقلاب لے کے آتی ہے، جو صبح بھی آتی ہے وہ ایک پیغام لے کے آتی ہے، جو صبح بھی نمودار ہوتی ہے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہی ہوتی ہے کہ جیسے ابھی سوئے تھے پھر اٹھ کر کے اپنے کاروبار میں لگ رہے ہو، ایسے ہی ایک دن کے لیے ہمیشہ کے لیے سو جاؤ گے، لیکن وہ بھی اتنا ہمیشہ نہیں ہوگا کہ اٹھنا نہ ہو، پھر اس میں اٹھنا نصیب ہوگا، پھر اس میں اٹھائے جاؤ گے، یعنی دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ اسی کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ اخو الموت، نیند کیا ہے؟ یہ موت کے بھائی ہے، نیند موت کی بھائی ہے اور موت کی بہن کہہ لیجیے جو کہیے۔ نیند میں آدمی جاتا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے، پھر صبح میں وہ بیدار ہوتا ہے۔ یہ پیغام دے رہی ہے صبح، یہ پیغام دے رہی ہے ہمیں اور آپ کو، یہ پیغام دے رہی ہے صبح ان لوگوں کو جن کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھتی نہیں ہے کہ ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ ہر صبح یہ بتلاتی ہے کہ ایسے ہی زندہ کیا جائے گا جیسا کہ رات میں مر گئے تھے اور صبح میں پھر اٹھ رہے ہو، ایسے ہی ایک دن موت کے منہ میں چلے جاؤ گے اور اس کے بعد دوبارہ پھر قیامت میں زندہ کیا جائے گا۔ والفجر وليال عشر، قسم ہے صبح کی۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد محرم الحرام کی پہلی تاریخ کی صبح ہے، کیونکہ اسی دن سے اسلامی مہینے کا آغاز ہوتا ہے، اسی دن سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے وہ صبح مراد ہے۔ یا تو پھر یوم النحر کی صبح مراد ہے جس میں ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں، وہ صبح مراد ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، اللہ قسم کھا کے فرماتا ہے والفجر وليال عشر، قسم ہے صبح کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں سے کیا مراد ہے؟ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے فضائل بیان کر کے، ان دنوں کے فضائل بیان کر کے، ان راتوں کی اہمیت کو بیان کر کے، ان راتوں کی اہمیت کو اجاگر کر کے ہمارے اور سامنے مسئلے کو بالکل صاف کر دیا ہے۔ یہ جو اللہ نے قسم اٹھا کر کے بات کہی ہے، یہ جو اللہ نے قسم اٹھا کر کے بات یہاں پر ہمیں اور آپ کو سمجھائی ہے، والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی، قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور قسم ہے طاق کی۔ یہ جفت کیا ہے، یہ طاق کیا ہے اور لیالی عشر کیا ہے؟ خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں اس کی وضاحت فرماتے ہیں، جس کی راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والفجر وليال عشر، کی قسم ہے فجر کے وقت کی اور لیالی عشر، یعنی یوم النحر کے شروع کے جو ایام ہیں، جو شاید آج سے شروع ہو جائے، غروب آفتاب کے بعد سے شروع ہو جائے، یہاں سے لے کر کے قربانی کے دن تک جو ایام آ رہے ہیں بیچ کے، یہ مراد ہے۔ آگے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والشفع والوتر، اور جفت کی قسم اور طاق کی قسم، جفت سے مراد یہی یوم النحر 10ویں دن جہاں پہ قربانی شروع ہوتی ہے، اور طاق سے مراد یوم عرفہ ہے جہاں پہ عرفہ میں جا کر کے حجاج کرام پھیرتے ہیں، اور وہاں پہ جب تک نہ پہنچا جائے تب تک کسی کا حج بھی قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ وہ رکن ہے حج کا، اگر وہی فوت ہو گیا تو پھر حج بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت قسم اٹھا کر کے ان دنوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ قسم اٹھانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے بڑے فضائل بیان فرمائے، بڑی اہمیت بیان فرمائی، اور ان دنوں کے اندر عبادت کی بہت زیادہ اہمیت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک روایت میں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الى اللہ ان يتعبد له فيها من
اور جس میں عبادت کی اہمیت اور جس میں عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو، اس 10 دنوں سے زیادہ یہ 10 دن سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت والے ہیں۔ اس میں کوئی عبادت کرتا ہے اللہ کیا اس کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے۔ ما من ایام ان یتعبد له فیها من ایام 10 ذی الحجہ، آگے فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیام یوم فیها یعدل صیام سنة وقیام یوم فیہن تعدل کقیام سنة۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان دنوں میں یعنی بقرعید سے ایک دن پہلے، بقرعید سے پہلے تک، بقرعید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا ہے۔ یہ جو جاہلوں میں مشہور ہے کہ جب تک قربانی نہیں ہو جائے گی تب تک روزے سے رہنا ہے، روزے سے نہیں رہنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے قربانی کا گوشت کھائے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس دن روزہ ہے تو یہ غلط ہے، اس دن تو روزہ حرام ہے، اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس دن سب کے سب اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے اپنے ہاں مہمان بنایا ہوا ہے سب کو، اس دن روزے کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ یہ جاہلوں نے مان لی کہاں سے اچھال دیا ہے کہ صبح سے لے کر کے دوپہر تک یا کم سے کم نماز بعد تک روزہ رکھنا ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے قربانی کے گوشت سے کھائے، لیکن اگر کسی کو بھوک لگی ہے تو برائے مہربانی وہ کھا کر کے عیدگاہ میں آئے، نہیں تو ہم کہیں گے 2 کتنا ہوتا ہے، تو جس کو بھوک لگی ہے وہ کہے گا 4 روٹی ہوتی ہے۔ جب پوچھا جائے گا یہ کیوں تو بولے گا ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس لیے کھا پی کر کے آئے تاکہ اطمینان سے ہمارا بیان سنے اور تقریریں سنے۔ ایسا کوئی روزہ اس دن کے اندر نہیں ہے، عوام میں جو چل جائے۔ ایسے ہی کچھ لوگ عصر سے مغرب تک کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی عصر سے مغرب تک وہ بولتے نہیں، وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، وہ کچھ عبادت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک روزہ ہو گیا۔ یہ کون سا روزہ ہے؟ ہماری شریعت میں ایسا روزہ نہیں۔ بھائی کوئی اگر تنہائی میں بیٹھ کے عبادت کر رہا ہے، اس کے فضائل اپنی جگہ ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اس کے مسائل اپنی جگہ ہے، لیکن اس کو روزے کا نام دینا یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو بقرعید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا ہے، اس سے پہلے ایام کی بات آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کہ کسی بھی دن میں عبادت کا ثواب اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے، عبادت اللہ کو اتنی پسند نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں کے اندر ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اس میں اگر ایک دن آدمی روزہ رکھتا ہے، اس میں اگر ایک دن کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو 1 سال کے روزے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات میں عبادت جو کی جاتی ہے وہ شب قدر کی عبادت کے برابر ہوتی ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت اس کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور بخاری کی اور مشکات کی، مسلم شریف کی روایتوں میں ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ روایت بیان فرمائی جس کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے، وہ فرماتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الى اللہ من هذه الايام، یعنی عن 10، کہ کسی دن میں عبادت اللہ کے نزدیک اتنے زیادہ محبوب نہیں ہے جتنا ان دنوں کے اندر ہے، یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی ایام۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں جہاد کا بھی کوئی مقام نہیں ہے؟ ان دنوں میں عبادت کا جو مقام ہے، ان دنوں میں عبادت کا جو ثواب ہے، ان دنوں میں عبادت کی جو اہمیت ہے، ان دنوں میں عبادت کی جو فضیلت ہے، ان دنوں میں عبادت اللہ کو جتنی محبوب ہے، کیا کوئی مجاہد اگر ہے جہاد کے لیے نکل رہا ہے تو اس کو بھی اتنا ثواب نہیں ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کا بھی ان دنوں کے مقابلے میں کوئی مقام نہیں ہے۔ ہاں ایک شخص بڑھ سکتا ہے، وہ شخص کون ہے؟ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، کوئی شخص ایسا ہے جو اپنی جان و مال کو لے کر کے باہر نکلا، اللہ کے راستے میں نکلا اور جا کر کے سب کچھ نذرانہ پیش کر دیا، شہید ہو گیا، اپنا مال بھی لگا دیا، اپنی جان بھی قربان کر دی، یہ شخص ان دنوں میں عبادت کرنے والے سے بڑھ سکتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے تو بظاہر ایسا کوئی چانس نہیں ہے کہ ہم نکلیں اور اپنی جان کا نذرانہ اور مال کا نذرانہ دونوں پیش کر دیں۔ اس کا بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی موقع ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی محل ہوتا ہے، اس کی بھی کوئی جگہ ہوتی ہے، اس کے لیے بھی کوئی پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ جب پلان
کوئی کام کیا جاتا ہے تب کامیابی ملتی ہے. ہمیں اور آپ کے لیے تو بظاہر اس کا کوئی چانس نہیں. ان دنوں میں عبادت کی فضیلت جو ہے کاش کی ہم محنت کر کے وہ حاصل کریں, کاش کی محنت کر کے ہم اس میں اللہ کے سامنے آ کر کے گریہ اور ساری کریں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ. اس لیے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کیجیے, زیادہ سے زیادہ اللہ کی پاکی بیان کیجیے, زیادہ سے زیادہ اللہ کی کبریائی اور عظمت بیان کیجیے. کہیے سبحان اللہ, کہیے الحمدللہ, کہیے لا الہ الا اللہ, کہیے اللہ اکبر. بعض صحابہ کرام تو ان دنوں میں بازار میں نکلتے تھے تو وہاں بھی نعرے تکبیر مارا کرتے تھے. بعض صحابہ کرام ان دنوں میں اگر سودا سلف لینے کے لیے بازاروں میں جایا کرتے تو وہاں بھی زور زور سے کلمے پڑھتے, وہاں زور سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ان کی تسبیحات چلتی رہتی. یعنی ان دنوں میں نفلی عبادت جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے انسان انجام دے, چاہے وہ سبحان اللہ ہو, چاہے وہ الا اللہ ہو, چاہے لا الہ الا اللہ ہو, چاہے اللہ کا ورد ہو, چاہے تلاوت قرآن ہو, چاہے صدقہ و خیرات ہو, جو کچھ بھی کر سکتا ہو زیادہ سے زیادہ کرے. جو فرائض ہے وہ تو کرنے ہی ہے, جو واجب ہے وہ تو کرنے ہی ہے, جو سنت مؤکدہ اسے تو انجام دینا ہی ہے, اس سے تو مفر اور چھٹکارا نہیں. جو نفلی عبادات ہیں ان دنوں میں ان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور کیوں نہ بڑھ جائے, ان دنوں میں حج کی عبادت رکھی گئی, کیوں نہ بڑھ جائے. ان دنوں میں قربانی جیسی عبادت رکھی گئی جو سال کے دنوں میں کبھی نہیں کی جا سکتی ہے. ان دنوں میں حج کی عبادت رکھی گئی جو سال کے کسی دن نہیں کی جا سکتی. سال بھر جب رات کھڑے ہیں کوئی جا کر کے کنگری مارے کوئی ثواب نہیں, بلکہ اگر ثواب سمجھ کے مارتا ہے الٹا اسے گناہ ملے گا. عرفات کے میدان سال بھر ہے, کوئی جا کر کے وہاں پہ ٹھہرے, جا کر کے الٹا لٹک جائے اور یہ سمجھے کہ کچھ ثواب ملے گا تو بھی ثواب ملنے والا نہیں ہے, الٹا گناہ ہوگا. یہ تو عبادت ہے انہی دنوں میں ایام انجام دی جاتی ہے. اسی لیے علماء کرام نے ان حدیث کی روشنی میں یہ بات لکھی ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت ان 10 دنوں کو حاصل ہے جو آج شام سے شروع ہونے والے ہیں. اس میں تسبیح زیادہ سے زیادہ, اس میں اللہ کی حمد زیادہ سے زیادہ, اس میں تلاوت زیادہ سے زیادہ, اس میں صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ, اور اس میں دعاؤں کا اہتمام سب سے زیادہ. آج مشکل یہ ہے, دعا کے تعلق سے میں بار بار کہتا ہوں, ہم لوگ بد اعتقاد ہو چکے ہیں. اول تو مانگتے نہیں, اور اگر مانگے بھی اتنی بد اعتقادی کے ساتھ بھی دعا سے کچھ ملنے والا نہیں, دعا سے کچھ ہونے والا نہیں, دعا سے کچھ ہاتھ لگنے والا نہیں. اگر بد اعتقادی کے ساتھ ہاتھ اٹھتا ہے تو اللہ کیوں کر دے گا. یہ تو ایسے ہی ہو جائے کہ ہم کسی کے یہاں درخواست لکھیں اور نیچے لکھ دیں کہ ہم نے درخواست تو دے دی ہے لیکن ہم کو آپ سے کوئی امید نہیں ہے, آپ ہماری درخواست نہیں قبول کریں گے. وہ قبول بھی نہیں کرے گا اور بلا کر کے 2 تھپڑا بھی لگائے گا کہ منظور لکھنے کی ضرورت کیا تھی پھر. ارے امید لے کر کے جائیے, آرزو لے کر کے جائیے, یہ یقین لے کر کے جائیے. ہم لاکھ گندے صحیح ہیں پھر بھی فلور وقت سے الحمدللہ بہتر ہے. اللہ سب کی سنتا ہے, ہماری بھی وہ سنے گا. یہ سوچ کر کے جب مانگا جاتا ہے تب اللہ سنتا ہے. اس کا اہتمام بہت ضروری ہے. اور ان دنوں میں جو ایک خاص عبادت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ امی جان روایت کرتی ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم ہلال ذی الحجہ, جو ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور قربانی کرنا چاہے. اور ایک روایت میں ہے اذا اراد بعضکم ان یضحی, جو قربانی کرنا چاہے تو پھر اپنا بال اور ناخن نہ کاٹے. یعنی آج وہ صفائی کر لے, آج وہ ستھرائی کر لے, آج بال ناخن صحیح کر لے, پھر اس کے بعد قربانی ہونے تک رکا رہے, جب تک قربانی نہ ہو جائے پھر تب تک کاٹے نہیں. اس کی بھی فضیلت ہے. اور یہ کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ بظاہر ایک عجیب حکم ہے, بظاہر ایک غریب حکم ہے, لیکن یاد رہے یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کا بال اور ناخن کاٹے ہوئے ابھی 40 دن نہیں ہوا ہے. اگر کسی کا 40 دن ہو گیا ہے اور وہ بھول گیا تھا تو پھر وہ ذی الحجہ میں بھی کاٹے, کیونکہ اب اس پر کاٹنا ضروری ہے. اب اس کو چھوڑنا مستحب نہیں ہے. یہ عمل مستحب ہے جسے ہمیں اور آپ کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک عجیب سی بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ اس وقت بیت اللہ کے ارد گرد طواف ہو رہا ہے. ایسا لگتا ہے کوئی چمبک لگا ہوا ہے, لوگوں کو وہاں پہ کھینچ رہا ہے. حضرت ابراہیم نے اعلان کیا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ
واذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. یہ اعلان کیا گیا کہ لوگ دور دراز کے راہوں سے، کوئی امریکہ سے، کوئی افریقہ سے، کوئی صومالیہ سے، کوئی الجزائر سے، کوئی فلسطین سے، کوئی پاکستان سے، کوئی بنگلہ دیش سے، کوئی ہندوستان سے، کوئی دنیا کے کسی کونے سے وہاں لوگ جڑ در جڑ پہنچتے ہیں، اور وہاں جب پہنچتے ہیں احرام کی وردی پہن کے جاتے ہیں، اور ان کو ایک حکم یہ بھی ملتا ہے خوشبو نہیں لگا سکتے ہیں، بال نہیں کاٹ سکتے ہیں، ناخن نہیں کاٹ سکتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کو ہمارے اوپر متوجہ کرنے کے لیے یہ حکم دیا کہ ہم بھی ان کی تھوڑی سی مشابہت اختیار کر لیں، اور ہم بھی یہ کہیں تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو چن کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں، ایک شکل ہم بھی وہ بنا رہے ہیں تاکہ وہاں پہ جو گھٹائیں برس رہی رحمت کی ہمارے اوپر بھی برسنا شروع ہو اور ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں. کیا اللہ کسی کو اس لیے محروم کر دے گا کہ اس کے پاس جانے کے لیے پیسے نہیں تھے اس لیے وہ حج میں نہیں جا سکا؟ کیا اللہ کسی کو اس لیے محروم کر دے گا کہ اس کے پاس جانے کے لیے وسائل نہیں تھے اس لیے بیچارہ حج میں نہیں جا سکا؟ کیا اللہ صرف کسی کو اس لیے محروم کر دے گا کہ وہ بیچارہ بیمار تھا، معذور تھا اس لیے نہیں جا سکا؟ کیا اللہ صرف اس لیے کسی کو محروم کر دے گا کہ قرآن اندازی میں اس کا نام نہیں آیا اس لیے بیچارہ نہیں جا سکا؟ میرا رب ایسے کسی کو محروم نہیں کرتا، اس لیے حکم دیا گیا تھوڑی سی مشابہت اختیار کرو. وہاں پہ جو گھٹا برس رہی ہے ہو سکتا ہے اس کے دھواں تمہارے اوپر پڑے اور تم بھی اس سے فائدہ اٹھا لو. ایک حکم یہ ملتا ہے اور اس کے بعد اگلا حکم ہمیں اور آپ کو دیتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. 9ویں ذی الحجہ کا روزہ، بقرعید سے ایک دن کے پہلے کا روزہ، وہ 9ویں ذی الحجہ جس علاقے میں جب بھی پڑے گی اسی دن رکھا جائے گا. بقرعید سے ایک دن پہلے کا روزہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے اس ایک روزے کی برکت سے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے، 1 سال کے اگلے گناہ معاف ہوں گے. اس سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 1 سال کے پچھلے گناہ اور 1 سال کے اگلے گناہ. اب یہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلا رہے ہیں کہ اس میں 2 سال کا گناہ معاف ہوتا ہے. اب بعض علماء نے اس سے ایک پوائنٹ نکال لیا، اس سے ایک نقطہ نکال لیا کہ 1 سال کے اگلے گناہ جب معاف ہوں گے کہ آدمی جب زندہ رہے گا کچھ اس سے غلطیاں ہوں گی تبھی تو اللہ معاف کرے گا. اس لیے جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا یہ جیون بیمہ کرا رہا ہے، یہ لائف انشورنس کرا رہا ہے. اگلے سال زندہ رہنے کے لیے یہ لائف انشورنس کرا رہا ہے تاکہ اگلے سال زندہ رہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لے تو اگلے سال زندہ رہے. اللہ کو دینے کا بہت سا طریقہ ہے، کسی اور طریقے سے نواز سکتا ہے. پتہ چلا کسی نے روزہ رکھا اور اس کے بعد بقرعید بعد وہ پٹک گیا تو آ کر کے آپ ہم کو پکڑ لیں کہ آپ جمعہ میں کہہ رہے تھے کہ جو روزہ رکھ لے گا وہ مرے گا نہیں، اور فلانا روزہ رکھے تھا پھر بھی مر گیا. بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں مرے گا نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک چانس لگ رہا ہے. باقی اللہ کو نوازنا ہے کسی بھی اعتبار سے نواز سکتا ہے. اور اس سے آگے پھر ایک مسئلہ آتا ہے تکبیر تشریق کا جو مردوں کے اوپر بلا شبہ واجب ہے. 9ویں ذی الحجہ کی صبح سے لے کر کے 9ویں ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد تک، یعنی عصر کی نماز پڑھ کے تب ختم کیا جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. مردوں کے لیے ایک بار بلند آواز سے ایسے پڑھی جائے کہ مسجدیں گونج جائیں. یہ ضروری ہے لیکن مشکل یہ ہے آج گنگا الٹی بہتی ہے. جہاں نعرہ نہیں مارنا ہے وہاں ہم نعرے لگاتے ہیں، جہاں زور سے نہیں کچھ کہنا ہے وہاں ہم زور سے کہتے ہیں. اذان سے پہلے ہمارے لیے درود کا نعرہ چلتا ہے، اذان کے بعد اذان کی دعا کا نعرہ میک میں لگا دیا جاتا ہے. ایسی کتنی جگہیں ہیں جہاں پہ آہستہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن ہم نعرے مار دیتے ہیں. یہاں پہ نعرہ لگانے کا حکم دیا جا رہا ہے لیکن کسی کو لگتا ہے آواز ہی نہیں نکل رہی ہے. تھوڑا بلند آواز سے مسجد گونج جائے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. مردوں کے اوپر یہ واجب ہے، عورتوں کے اوپر واجب ہے کہ نہیں ہے؟ علماء دونوں طرف گئے. احتیاط اسی میں ہے کہ عورتیں بھی کہیں لیکن وہ کب کہیں گے؟ اسی وقت کہیں گے جہاں وہ نماز پڑھتی ہے. ایک کاغذ پہ لکھوا کر کے آپ یہ تکبیر تشریق وہاں پہ چسپاں کر دیجیے تاکہ دیکھ کر کے یاد آ جائے اور آپ نماز پڑھ کر کے جائیں تو گھر والوں سے پوچھیں کیا تکبیر تشریق پڑھی گئی کہ نہیں پڑھی گئی. کیونکہ مسجد میں جماعت سے نماز ہوتی ہے، کوئی ایک گھوم سے کرتا ہے سب لوگ اسٹارٹ ہو جاتے ہیں اور گھر پہ اکیلے پڑھی جاتی ہے اس لیے خیال ہی نہیں جاتا ہے. جا کر کے پوچھیے پڑھی گئی کہ نہیں پڑھی گئی. آپ اسی وقت پوچھیں گے جب آپ خود
پڑھ کے گئے ہوں گے، اور اگر آپ نے خود ہی نہیں پڑھا ہے تو ظاہر کہاں سے جا کر کے سوال کر پائیں گے. اس لیے وہاں لکھ کے لٹکائی جائے اور توجہ دلائی جائے. مرد حضرات پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں. ان دنوں میں جو بھی ہو سکے نفلی عبادات، چاہے وہ صدقہ ہو، چاہے وہ خیرات ہو، چاہے وہ تسبیح ہو، چاہے وہ تحلیل ہو، چاہے وہ حمد ہو، چاہے وہ اللہ کی ثنا ہو، چاہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کی کثرت ہو. ہمیں اس کی اہمیت نہیں سمجھ میں آتی ہے. یہ تسبیح، یہ تحلیل، یہ حمد و ثنا، یہ دعا اور درود، اللہ نے اس میں اتنا پاور رکھا ہے کہ ایک ایٹم بم نہیں، نہ معلوم کتنے کلوزر بم پہ یہ بھاری ہے. اللہ اپنے محبوب حضرت ذوالنور یونس علیہ السلام کو خطاب کر کے کہتا ہے فَلَنُّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر وہ تسبیح نہ کرتے، اگر میری پاکی نہ بیان کرتے، اگر اپنا عذر معذرت نہ پیش کرتے، اگر یہ نہ کہتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ان کی قبر اسی مچھلی کو بنا دیتا، صبح قیامت تک اسی میں پڑے رہتے. ان کی تسبیح کی برکت سے ہم نے انہیں نجات دی. اللہ آگے کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں. مشکل یہ ہے کوئی آتا نہیں، مشکل یہ ہے کوئی کہتا نہیں، مشکل یہ ہے کوئی پکارتا نہیں، مشکل یہ ہے کوئی مانگتا نہیں، مشکل یہ ہے تبصرے گھنٹے گھنٹے بھر کے ہیں. 10 منٹ کے لیے مسلح بچھا کر کے کوئی بھی امت کے لیے آنسو بہانے والا نہیں. 3 طلاق بل کیا پاس ہوا، مضمون لکھنے والوں کو ایک عنوان مل گیا ہے. ہر کوئی مضمون لکھ رہا ہے، ہر کوئی لیکچر دے رہا ہے، ہر کوئی لیکچر دے رہا ہے. ایک تماشا بنا کر کے رکھ دیا گیا ہے. کوئی نہیں ہے جو کہے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. میں نے دیکھا مضمون کی بھیڑ ہے، میں نے دیکھا بیان کی بھیڑ ہے، میں نے دیکھا لیکچر کی بھیڑ ہے. میں نے سوچا میں کیا کروں، عشاء کی نماز پڑھ کر کے 2 رکعت پڑھی اور جو کہنا تھا اپنے رب سے کہہ دیا. میں نے کہا تو سب کی سنتا ہے تو میری بھی یقیناً سنے گا. یہ مزاج ہمیں اور آپ کو بنانا پڑے گا. اپنے رب سے کہیے، ایک بار نہیں بار بار کہیے. سارے دروازے بند ہو لیکن جب وہ چاہتا ہے دروازے کے تالے توڑتا ہے، نکلنے کا راستہ پیدا کرتا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اے میرے مولا، ظالم قوموں کا کبھی بھی تختے مشق نہ بنا، ان کافروں سے نجات نصیب فرما. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اے اللہ، ہم آپ کے سامنے ان لوگوں کو کرتے ہیں، آپ ان سے نپٹیے. ہم بڑے کمزور ہیں، ہم نہتے ہیں، ہم لاچار ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم تعداد میں کم ہیں، یہ دندناتے پھر رہے ہیں. میرے مولا، تو کل بھی وہی شہنشاہ تھا، آج بھی ہے. تو کل بھی غرق کرنے والا تھا، آج بھی ہے. وہ تھکا نہیں، وہ عاجز نہیں ہوا ہے، وہ سوتا نہیں ہے، اسے غفلت نہیں آتی ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم، اسے کوئی بیماری نہیں آتی ہے. وہ کمزور نہیں پڑتا ہے، وہ غالب ہے. وهو القاهر فوق عباده، سب پہ وہ کنٹرول رکھتا ہے. منٹ اور سیکنڈوں میں وقت کے فرائض اور چبا میں رکھ کے ٹانگ پکڑ کے ایسے پھینکتا ہے، ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. آ کر کے اس سے کہیے انشاءاللہ حالات بدلیں گے. یہ حالات آتے رہتے ہیں، قوموں پہ حالات آتے ہیں، ملکوں پہ حالات آتے ہیں، لوگوں پہ حالات آتے ہیں. حالات آنا کوئی برا نہیں ہے، حالات کے سامنے جھک جانا اور ہوپلیس ہو جانا یہ سب سے بڑی کمزوری ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن تو ہم الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. کبھی وہ آتے ہیں، کبھی یہ جاتے ہیں، یہ چلتا رہتا ہے. یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. گھبرانے اور مشکل کی چیز یہ ہے کہ امت کا اکثر طبقہ ہوپلیس ہو چکا ہے، مایوسی کا شکار ہو چکا ہے. اس سے نکلنے کی ضرورت ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہم کمزور ہیں لیکن ہمارا رب نہیں کمزور ہے. ہم نہتے ہیں، ہمارا رب نہیں نہتا ہے. ہماری تعداد کم ہے، اس کے فرشتے نہیں کم ہیں. کل بھی اس نے ان کو ٹھیک کیا تھا، آج بھی وہ انشاءاللہ قادر ہے اور وہ کر کے دکھاتا رہتا ہے. شرط یہ ہم پلٹ کر کے آئے. اپنے طلبہ سے کہتے ہیں چھٹی ہوگی تو آپ چلے جائیں گے. یہ مت سمجھیے گا نمازوں سے چھٹی ہو گئی ہے، یہ مت سمجھیے گا تلاوت سے چھٹی ہو گئی ہے، یہ مت سمجھیے گا اب ناظرین صاحب دیکھ نہیں رہے ہیں، اب نگراں دوڑا نہیں رہے ہیں، اس لیے تلاوت نہیں ہوگی، اس لیے درود نہیں ہوگا، اس لیے دعا نہیں ہوگی. یہ سمجھیے کچھ دنوں کے لیے پڑھائی روکی گئی ہے، باقی سب کام آپ کو وہی کرنا ہے جیسے آپ یہاں کر رہے تھے. بلکہ ان دنوں کی قدر کریے، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجیے تاکہ جانے کے بعد آپ کے علاقے میں آپ کا اثر ظاہر ہو اور لوگ بھی متوجہ ہوں اور ان کو بھی معلوم ہو کہ ان دنوں کی فضیلت کیا ہے. اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ سبھی حضرات کو ان ایام کی قدر نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.